امریکہ ایران مذاکرات کی کوششیں تیز، اسلام آباد میں پھر سجے گا میز۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہونے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران نے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اسلام آباد کو بہترین آپشن قرار دے دیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے بھی آئندہ ہفتے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا اندیا دیا۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کا بھی امکان۔ ٹرمپ کو ایران کے جواب کا انتظار، دوبارہ فوجی کارروائی کے لیے بھی تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب آج متوقع ہے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ بندی 3 دن سے طویل ہو سکتی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ماہ ہزاروں فوجی لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس قتل و غارت کو ہر صورت روکنا چاہتے ہیں۔ 3 روزہ جنگ بندی شروعات ہے، جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی مڈل پاور۔ غیر ملکی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان عالمی سیاست میں مڈل پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان نے متوازن سفارتکاری سے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ پاکستان خطے میں ثالثی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بدلتے عالمی نظام میں ان ملکوں کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے جو عالمی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھ سکیں۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے عالمی طاقتوں کے لیے ناگزیر بنا رہی ہے۔ پاکستان نے چین، امریکہ اور خلیجی ملکوں سے تعلقات مضبوط کیے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں توازن برقرار رکھنے والی ریاست بن گیا۔ پاکستان عالمی بلاکس کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ استعمار اور استحصال کی پالیسی کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ رواداری ایرانی قوم کی ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد بھی ایرانی سرزمین کی تاریخ میں نمایاں ہے۔ ایران کی مسلم امہ پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر قائم ہے۔ اپنے ملک کی سربلندی کے لیے قومی شناخت کا سفر جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل قریب آتا ہے امریکہ فوجی مہم جوئی کرتا ہے۔ CIA نے میزائل صلاحیت پر غلط رپورٹ دی۔ میزائل صلاحیت اب 75% نہیں 120% ہو چکی ہے۔ ایران کبھی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایران کی چین کے تیل بردار بحری جہاز پر حملے کی تردید۔ چین میں تعینات ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے ایرانی فوج نے کسی چینی بحری جہاز پر حملہ نہیں کیا۔ اس طرح کی خبریں غلط اور پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ ایسی جھوٹی خبروں کا مقصد وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حالیہ دورہ بیجنگ کی اہمیت کو کم کرنا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت۔ مربان خام تیل کی قیمت 98.82 فی بیرل پر آ گئی۔ دوسری جانب ایرانی جزیرہ خار کے ساحل کے قریب تیل کا پھیلاؤ۔ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی طرف پھیل رہا ہے۔ تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بچوں کا پیٹ نہیں پل سکتا، یہ دن بہ دن تیل بڑھاتے جاتے ہیں، غریب عوام کدھر جائے گی؟ حکومت آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، جس سے مزدور آدمی جو ہیں دیہڑی دار وہ بڑے پریشان ہیں۔ ہم لوگ حکومت نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی، عوام کی دہائی ہائے مہنگائی۔ حکومت نے پیٹرول $14.92 فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ قیمت $414.78 ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $15 فی لیٹر اضافہ، قیمت $414.58 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل $41.88 فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر عوام کا سخت رد عمل۔ کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا سونامی آئے گا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دے۔ پیٹرول پر لیوی $13.91 فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح $117.41 فی لیٹر مقرر۔
डीजल पर भी लेवी में 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन 53 रुपये 11 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का आफ्टर शॉक। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा ठीक ठाक। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। किराए 100 रुपये से 450 रुपये तक बढ़ गए। गुड्स सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर रहे हैं। इन हालात में किरायों में इजाफे के बगैर गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। मालक़े हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ में कल खुसूसी तकरीब मुनाकिद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्ला अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते सलामी पेश करें। सदर मुमलिकत का मार्का हक की सालगिरह पर कौम और मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को कलीदी करार दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और फ़ज़ाइया के शाहीनों की महारत और सलाहियतों को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ और पाक बहरिया की तैयारी और दिफाई सलाहियतों को काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर अपनी सलाहियत का पैगाम दिया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। मालका हक पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियानो मरसूस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मालका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला का मालका हक के हीरोज़ को सलाम अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन। कहती हैं, 8-0 का मालका हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मालका हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। दुनिया भर में हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान